اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم برادران، طلاب و طالبات، خواہران، میں بہت دلچسپ وادی میں آپ کو لے کر کے آ گیا ہوں۔ تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت جو سلسلہ چل رہا تھا تاریخ اسلام کا، اس میں نقطۂ عالم امکاں اور قطب عالم امکاں اور حجت ربانی باعث بقائے کائنات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے امام کی انفرادی زندگی اور شخصیت کا مختصر تعارف اور خاکہ پیش کیا، کتابوں کا کچھ تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر کیا، اور امامت کے سلسلے میں کچھ دلائل پیش کیے، کچھ کتاب سے متن بھی پیش کیا شیخ مفید کی۔ اور اس کے بعد آج میں ذرا سی گفتگو وہیں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام کی امامت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سن 260 ہجری میں ہوتا ہے، اور امام کو لوگ عام طور پہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ امام اس طریقے سے کہ جیسے امام حسن، امام حسین وغیرہ نظروں کے سامنے تھے لوگوں کی، اس طریقے سے نہ تھے، بلکہ غیبت کے لیے چونکہ زمینہ ہموار ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، امام کی ولادت کے وقت سے ہی آپ کو چھپایا گیا، نظروں سے اوجھل رکھا گیا، خاص اصحاب کو امام نے دکھایا، خاص شخصیتوں نے دیکھا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے حمل کو بھی چھپایا گیا، روایات میں ہے، کیونکہ بادشاہ کے جواسیس اور ان کے جاسوس مرد و زن کی صورت میں امام کے گھر کے اطراف میں ٹہلتے رہتے تھے، لہٰذا اور خاص کر کچھ عورتوں کو بھی جاسوس بنا کے بھیجا جاتا تھا کہ یہ پتہ لگائیں کہ اس گھر میں کسی کے وطن سے کوئی بچہ تو دنیا میں نہیں آنے والا ہے۔ تو جناب امام زمانہ کی ولادت اسی طریقے سے ہوئی ہے، پردہ خفا میں رہتے ہوئے، جیسے جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ فرعون نے جس طریقے سے موسیٰ کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے گھروں میں جاسوس عورتوں کو تعین کر دیا تھا، اسی طریقے سے، اور اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حمل موسوی کو پوشیدہ رکھا تھا، اسی طریقے سے جب جناب امام آخر کا حمل شکم مادر امام زمانہ میں قرار پایا تو اللہ نے آثار حمل کو مخفی رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کی روایات بھی ہیں جو امام کی ولادت کے سلسلے میں آتی ہیں کہ ولادت سے ایک روز قبل اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون سے امام فرماتے ہیں کہ کل ہمارا وارث آنے والا ہے، آخری حجت کا دنیا میں اس کی ولادت ہونے والی ہے، آخری حجت دنیا میں قدم رنجہ ہونے والی ہے۔ یہ ساری باتیں اب حکیمہ خاتون سوال کرتی ہیں کہ آثار حمل تو ہیں نہیں۔ نرگس خاتون کے یہاں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے آثار حمل کو بقائے فرزند عسکری کے لیے اسی طریقے سے مخفی رکھا جیسے آثار حمل موسوی کو اللہ نے مخفی رکھا تھا۔ چنانچہ اب ولادت کے بعد بھی سب کی نظروں کے سامنے تو امام نہیں آتے ہیں، لیکن ہاں کچھ شخصیتیں ہیں کہ جن کو امام حسن عسکری نے دکھایا ہے، آخری امام کو پہچنوایا ہے، اور کچھ نے خود اپنے کمال کی وجہ سے امام کی زیارت کی ہے اور گواہی دی ہے۔ کچھ اور بھی تفصیلیں ہیں، مگر میں 4-6 نام پیش کر رہا ہوں کہ کس نے امام آخر کو دیکھا۔ محمد ابن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے بچپنے میں امام مہدی کو دیکھا تھا، کم سن تھے میں نے اس وقت ان کو دیکھا۔ حکیمہ خاتون نے شب ولادت اور بعد ولادت دیکھا۔ جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے حکیمہ خاتون جو ایک مقدس خاتون تھیں اور امام حسن عسکری کی پھوپھی تھیں، امام محمد تقی کی صاحبزادی تھیں، امام علی نقی کی ہمشیرہ تھیں، وہ حکیمہ خاتون ساتھ تھیں جناب نرجس کے، لہٰذا انہوں نے وقت ولادت بھی دیکھا اور بعد میں بھی زیارت کرتی رہیں 5 سال تک، امام بعد میں بھی جب تک باحیات تھیں، اور امام کا جب تک پردہ غیب میں جانا نہ ہوا اس وقت تک دیکھتی رہیں۔ اور بہرحال
تو حکیمہ خاتون نے تو متعدد مرتبہ دیکھا. اس کے علاوہ حمدان قلانسی کہتے ہیں کہ حمدان قلانسی نقل کرتے ہیں ابو عمرو عثمان عمری سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور امام حسن عسکری نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور آپ کی امامت کی خبر دی اور بتایا اپنے اس باوفا ساتھی کو کہ جو بعد میں پہلے نائب امام آخر بنے ہیں کہ یہی ہمارا بیٹا جو ہے یہ ہمارا جانشین ہے اور یہ تمہارا امام قرار پائے گا. اسی طریقے سے ابو علی مطہر نے دیکھا اور صفات بیان کی کہ ہم نے اس طریقے سے ان کو پایا. اور ابراہیم بن عبدو کی ایک خادمہ تھیں جو بہت مقدس بہت محترم تھیں, انہوں نے زیارت کی امام آخر کی. ابو عبداللہ بن صالح کا نام کتابوں میں تحریر ہے, ایک معتبر راوی کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے زیارت کی امام آخر کی. عمرو احوازی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا. ابو نصر, اس طریقے سے کچھ افراد ہیں کہ جنہوں نے دیکھا. لیکن جن لوگوں نے دیکھا ان میں دو نام سب سے معتبر اور سب سے اہم ہیں, ایک جناب حکیمہ خاتون کا نام اور دوسرے جناب محمد بن عثمان عمری. ان کو 40 لوگوں کے ساتھ امام نے زیارت کرائی تھی. امام حسن عسکری نے اپنے فرزند کی اور فرمایا تھا ہاذا, تفصیلی حدیث ہے اس کا پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں, ہاذا امامکم من بعدی, یہ تمہارا امام ہے ہمارے بعد. 11ویں امام نے 12ویں امام کی نشاندہی کرائی. اور اس کے بعد سے امام آج تک دنیا میں باقی ہیں, قائم ہیں حکم خدا سے, طولانی عمر کے مالک ہیں. 2 غیبتوں کے دور سے گزرے ہیں, غیبت کبریٰ, غیبت صغریٰ جو ختم ہو چکی اور غیبت کبریٰ جو ابھی چل رہی ہے. اس دور سے گزر رہے ہیں, غیبت کبریٰ کے دور سے امام گزر رہے ہیں. طولانی عمر کو بہت سے لوگ شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے جوابات علماء نے تفصیلی کتاب بہت دی ہے. سائنسی لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے, میڈیکل سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ 800,000 سال یا اس کے آس پاس ہے, اس سے کم زیادہ جینا اس انسان کے لیے کہ جو اپنے کو مرض سے, بیماریوں سے, تکلیفوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے, انفیکشن سے بچانے میں کامیاب ہو جائے, وہ لمبی عمر پا سکتا ہے. 1000 سال بھی جی جائے تب بھی یہ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے ناممکن چیز نہیں ہے. انسان کیوں مرتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے جسم پر عارض ہونے والی تکلیفوں کو, مضرات کو اور جو چیز جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں, مرض کا سبب بنتے ہیں, جسم کے کمزور ہونے کا سبب بنتے ہیں, بڑھاپے کا سبب بنتے ہیں, بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں, ان چیزوں کا انسان کو علم نہیں ہوتا. یا علم ہے تو لاپرواہی کرتا ہے. لیکن اگر انسان کو اپنی باڈی کو انفیکٹڈ کرنے والے اور متاثر کرنے والے اسباب کا علم ہو اور محتاط بھی ہو, یعنی اس سے احتیاط کرے اور ان چیزوں کو استعمال نہ کرے کہ جو نقصان پہنچاتی ہے, تو پھر وہ اپنی عمر کو آگے بڑھا سکتا ہے. ہمارے دور میں بھی بہت سے لوگوں نے احتیاط سے زندگی گزاری ہے اور زندگی کے بہت سے اصول کو دیکھا ہے. تو ہم جانتے ہیں ہمارے دور میں بھی 100, 125, 150 سال تک کے بھی کچھ لوگ مل جاتے ہیں, اور گزشتہ زمانے میں اس سے زیادہ عمر کے حامل لوگوں کی مثالیں موجود ہیں. دوسری چیز اعجاز ہے. خداوند عالم اعجاز دکھاتا ہے اپنے ولیوں کے ساتھ. انبیاء, اولیاء, ائمہ یہ صاحبان اعجاز ہوتے ہیں. پروردگار عالم اپنی قدرت کے نتیجے میں, اپنے اعجاز کے نتیجے میں کسی کو لمبی عمر دے سکتا ہے, کسی کو گہوارے میں بولنے کی طاقت دے سکتا ہے, کسی کو شہادت کے بعد نوک نیزہ پہ بولنے کی صلاحیت عطا کر سکتا ہے. تو امام کی عمر جو ہے نا وہ معجزہ ہے, اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو ہر کس و ناقص کے سمجھ میں نہ آئے. تو اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے امام کی عمر, تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ امام کی ذات معجزہ ربانی ہے. لہٰذا عمر کا طولانی ہونا کوئی مشکل امر نہیں ہے خدا کے نزدیک. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں عزیر نبی کی داستان نقل کی گئی ہے, اور پوچھا کہ کم لبثت کا تم کتنے سال سوئے؟ آواز دی لبثت یومن و بعد یومن, ایک دن, آدھے دن, مطلب 1-2 دن کا بس سمجھ رہتے, بہت مختصر نیند ہے. کہ نہیں, بل لبثت 100 عام, تم 100 سال سے زیادہ سوئے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک,
لم یتسنہ، ایک طرف گھوڑا تھا، ان کا خچر جس پہ سوار تھے اس کی ہڈیاں پسلیاں سب ختم ہو گئی تھیں، راکھ بن گیا تھا، گل گیا تھا، سڑ گیا تھا، اور دوسری جانب کھانا تر و تازہ رکھا ہوا تھا۔ تو کھانا تو گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے دن بھر میں 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے، مگر وہ کھانا 100 سال تک اللہ کی قدرت سے صحیح و سالم رہ سکتا ہے۔ تو جب یہ مادی غذا 100 سال تک سالم رہ سکتی ہے جیسے 100 سال پہلے تھی ویسے ہی ابھی، تو جسم بشری پروردگار عالم کے لیے یہ کوئی غیر آسان امر نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ حین علی ربی، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کے لیے آسان ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ انبیاء اور اولیاء میں مثالیں موجود ہیں، اور مسلمانوں کا اس پر عقیدہ ہے کہ بہت سی شخصیتیں طولانی عمر پائی ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب خضر آج تک زندہ ہیں، جناب الیاس آج تک زندہ ہیں، جناب ادریس آج تک زندہ ہیں، جناب عیسیٰ آج تک زندہ ہیں۔ جناب نوح نے 950 سال صرف تبلیغ کی تھی۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عمر اس سے بھی زیادہ تھی، 950 سال تو صرف تبلیغی زندگی ہے، 900 سال تبلیغی زندگی بتائی جاتی ہے جناب نوح کی۔ تو جناب نوح 1000 سال زندگی گزار سکتے ہیں، جناب امام زمانہ کیوں نہیں 1000 سال سے زیادہ زندگی گزار سکتے ہو؟ پتہ نہیں ابھی کتنے سال ہوں گے، اللہ جانتا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم کو انتظار نہ کرنا پڑے، انشاءاللہ امام آ جائیں، امام کی حیات لمبی ہو۔ طول عمر کی دعا کرنا بھی ثواب ہے، لیکن ظہور ہو جائے امام کا، تاکہ ہم کو شرف زیارت حاصل ہو جائے اور لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں، دیکھیں امام کو۔ بہرحال تو جناب نوح کی عمر طولانی رہی، جناب عیسیٰ وغیرہ، جناب ادریس وغیرہ تو نہ جانے کتنے سال۔ جناب ادریس کو دیکھ لیجیے تو کئی ہزار سال زیادہ ہے ہو جائے گا امام کی زندگی سے۔ جناب خضر کو دیکھ لیجیے، امام کے سے تقریباً جو ہے وہ 2-2.5 ہزار سال پہلے تھے، 2000 سال پہلے تقریباً، یا 2.25 سال پہلے۔ تو جب یہ لوگ اتنی لمبی زندگی گزار سکتے ہیں اور آج تک ہے، تو امام زمانہ کے لیے پھر مسلمان کیوں یا انسان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ وہ کہ جو میں مسلمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جناب خضر وغیرہ پر، جناب عیسیٰ پر، تو جن لوگوں کا ان نبیوں اور ولیوں پر عقیدہ ہے ان کو امام کے بارے میں کم سے کم شک اور شبہ کی نگاہ سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ امام نے غیبت صغریٰ میں زندگی گزاری ہے 69 سال، پھر غیبت کبریٰ۔ امام کی سکونت کہاں تھی؟ غیبت امام جو 5 سال زندہ تھے، جب 5 سال ظاہری حالات جب گزر رہے تھے تو عراق میں زندگی گزاری۔ غیبت امام نے جو کی ہے عراق میں سامرہ میں ایک جگہ ہے، سرداب امام زمانہ کہا جاتا ہے، سرمن رائے سرداب امام زمانہ۔ ایک میں نے بھی زیارت کی ہے، آپ میں سے بعض میں ممکن ہے کی ہو، اور جس نے نہیں کی اس کو زیارت نصیب ہو۔ وہ جگہ کہ جہاں سے امام نے غیبت اختیار کی تھی، سرداب میں تھے، وہیں عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غیبت کبریٰ میں جو احتمالات بتائے جاتے ہیں، یا غیبت صغریٰ میں بھی جو احتمالات بتائے جاتے تھے، وہ کیا ہے؟ زیتوا ہے، ایک وادی ہے، کہا جاتا ہے زیتوا حجاز میں ایک وادی ہے، وہاں امام کی سکونت ہے۔ یا کوہ رضوہ کے لیے کہا جاتا ہے، اس کا ذکر آیا ہے ان سب جگہوں کا شک کے ساتھ کہ امام فلاں جگہ ہیں، کہ فلاں جگہ ہیں، کہ فلاں جگہ ہیں، کاش ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم چلے جاتے۔ یہ دعائے ندبہ اٹھا کے دیکھیے، ان وادیوں کا ذکر ہے۔ کوہ رضوہ جس کا تذکرہ ہے ایک پہاڑی کا حجاز میں، کہ امام وہاں ہیں۔ طیبہ مدینہ کو کہتے ہیں، مدینہ کی کوئی ایک جگہ ہے، وہاں امام کی زندگی گزارنے کے لیے احتمال دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت جزیرہ خضرا کی بھی ہے، حالانکہ شک ہے اس میں، لیکن بہرحال روایت ہے جزیرہ خضرا میں امام زندگی گزارتے ہیں، ہرا بھرا جزیرہ ہے، وہاں امام بعد ظہور کہاں ہوں گے؟ امام کی زندگی کہاں سے شروع ہوگی؟ تو کہتے ہیں زیتوا، اس کی شاید تھوڑی تفصیل میں آگے چل کے پھر عرض کروں اگلے درس میں۔ زیتوا جو ہے وہ وادی، وہیں سے امام ظہور کریں گے 313 افراد کے ساتھ، اور کعبے میں آئیں گے اور صحن کعبہ میں پہنچیں گے حجر اسود پہ تکیہ دے کر کے، اور پھر وہاں سے اپنی امامت کا آغاز کریں گے، ظہور کے بعد سے پھر سے امامت کا اور ظاہری امامت کا انشاءاللہ امام آغاز کریں گے۔ تو یہ جگہ وہ ہیں کہ جہاں کے لیے احتمالات دیے جاتے ہیں۔ کچھ اور